ICC چیمپئن ٹرافی 2025۔ جی ہاں دوستو، ساری ٹیمیں پاکستان میں آ گئی ہیں سوائے صرف انڈیا کے۔ انڈیا نہیں آیا۔ انڈیا بنگلہ دیش کا میچ پہلے ہونا ہے، اس لیے انڈیا دبئی میں چلی گئی ہے، تو وہاں بھی ان کا میچ ہے۔ دوستو جتنے بھی میچ ہوں گے انڈیا کے، اور ہر ٹیم کو پاکستان میں رہ کر وہاں بھی جانا پڑے گا دبئی، وہاں سے دبئی میں کھیل کے پھر ان کو واپس پاکستان میں آنا ہے، کیونکہ سارے میچز پاکستان میں ہی ہیں دوستو۔ ملتان میں، راولپنڈی میں، کراچی میں اور لاہور میں دوستو فائنل میچ ہوگا ہمارے پاکستان کا۔ اگر آتا ہے فائنل پہ تو پاکستان میں ہی آئے گا، انڈیا فائنل میں ہوگا تو پھر اس کے بعد دوستو دبئی میں فائنل ہوگا۔ اگر پاکستان بھی فائنل میں پہنچتا ہے تو پھر بھی پاکستان میں نہیں ہوگا فائنل کا میچ ہوگا تو صرف وہ پاکستان میں نہیں ہوگا، وہ دبئی میں ہوگا۔ تو دوستو یہ بہت ہی ایک اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارا پاکستان کا پریزنٹ کر رہے ہیں، مطلب کہ ICC چیمپئن ٹرافی 2025 کا، پھر بھی انڈیا والے نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ لیکن دوستو کوئی بات نہیں، اب 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میں دوستو پہلا ICC چیمپئن ٹرافی 2025 کا پاکستان کے ٹائم کے مطابق دوپہر 2 بجے اور یہ میچ سٹارٹ ہوگا۔ دوستو اگر تو یہ پاکستان، نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان میچ، اگر پاکستان یہ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت بڑی یہ بات ہے، کیونکہ پاکستان اگر یہ میچ جیتتا ہے تو پاکستان کے تو ہو جائیں گے 2 پوائنٹ۔ تو اگر دوستو پاکستان یہ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتا ہے اور یہ ٹارگٹ دیتا ہے 300 پلس پاکستان یہ ٹارگٹ دے گا تو پاکستان یہ میچ جیتے گا۔ اگر 300 سے نیچے ہی رہا تو پاکستان کے بہت کم چانس ہے کہ پاکستان یہ میچ جیتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو پچیں ہیں یہ بہت سلو پچیں ہیں، اور یہ بیٹنگ کو زیادہ سپورٹ کرتی، بولنگ کو کم کرتی ہے، اور نیوزی لینڈ کے پاس بہت زبردست بیٹنگ ہے، جو کہ ہمارے پاکستان کے پاس بولنگ، ان کے پاس بولنگ نہیں ہے لیکن ان کے پاس بیٹنگ بہت اچھی ہے۔ لیکن اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے ٹرائی سیریز نیوزی لینڈ پاکستان سے جیتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان فائنل اپنا ہار گیا ہے۔ پہلے نیوزی لینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا، اس سے پہلے ہم نے پاکستان کو ہرایا، پاکستان کو 2 بار ہرایا، لیکن مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ پاکستان یہ نیوزی لینڈ سے آرام سے جیت جائے گی، کیونکہ پاکستان بڑے پرفارم پر نظر آ رہے ہیں ان کے سارے کھلاڑی، کیونکہ اگر مانا کہ ابھی وہ 2 پرچی آئے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ فہیم مشرف ہیں اور خوش دل ہے جو کہ پرچی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آگے ہیں۔ ابھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ کون کون سے 11 کھلاڑی ہوں گے جو یہاں پہ کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئے کھلاڑی پہلے ہم 11 رکنی جو اسکواڈ کا اعلان کیا گیا وہ کون کون سے کھلاڑی جو نیوزی لینڈ کراچی میں جو میچ ہونا ہے پاکستان کے ٹائم کے مطابق 2 بجے 19 فروری کو، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے 11 کھلاڑی ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ہم نام لیں گے محمد رضوان کا، کیونکہ محمد رضوان وکٹ کیپر ہیں اور ہمارے کیپٹن بھی ہیں ہماری ٹیم کے پاکستان کے، اور بہت ہی زبردست پرفارمنس انہوں نے ٹرائی سیریز میں دی ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ اور پاکستان کی ٹرائی سیریز تھی چیمپئن ٹرافی 2025 سے پہلے۔ ہم ٹرائی سیریز تو نہیں جیت پائے لیکن ہم نے 2 سے ایفرٹ ضرور کی ہے، جس طرح سے ہم نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا ہے اور اتنا بڑا ہم نے اس کو چیز کیا ہے دوستو۔ تو اس وجہ سے دوسرے نمبر پہ دوستو ہم بابر اعظم کا نام لیں گے، اور بابر اعظم بہت ہی زبردست پلیئر ہے، لیکن آج کل پرفارمنس ان کی بالکل اچھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ بابر اعظم چیمپئن ٹرافی 2025 میں بہت ہی اچھا کھیلیں گے۔ دوستو فخر زمان اور بابر اعظم اوپننگ کریں گے۔ نیوزی لینڈ اور پاکستان کا جو 19 فروری کو میچ ہونا ہے کراچی میں، دوستو اوپنر فخر زمان اور بابر اعظم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ دوستو فخر زمان بہت ہی اچھی پرفارم پہ ہے، انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹرائی سیریز پہ پہلے 84 رنز بنائے تھے، مانا کہ دوسرا اور تیسرے میچ پہ وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائے گی، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تھوڑا سا پریشر میں آئے، وہ یہ بھی پریشر میں تھے کیونکہ ان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، اس وجہ سے یہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے، ایک بار 10 کیا، ایک بار پھر انہوں نے تقریباً 23 اسکور کیا تو وہ آؤٹ ہو گئے، لیکن کوئی بات نہیں دوستو، فخر زمان پہ ہمیں پورا یقین ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو نیوزی لینڈ
لینڈ کے خلاف پاکستان میں ODI میں دوستوں شاہین افریدی بھی کھیلیں گے، ان کا نام بھی ہے جو اسکور 11 میں ہے جو نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیلیں گے۔ شاہین افریدی آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھے بولر ہے، تو آج کل ان کی بولنگ اتنی اچھی نہیں ہو رہی، لیکن امید ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف یہ اچھی پرفارمنس کر پائیں گے، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر یہ 5 وکٹیں لیں نیوزی لینڈ کے خلاف۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاہین افریدی 5 وکٹیں ضرور حاصل کرے گا، کیونکہ نہ کہیں شاہین افریدی کو لگ رہا ہے کہ پریکٹس انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستوں نسیم شاہ کا بھی نام ہے، اور نسیم شاہ بھی نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلیں گے۔ اور ذرا تھوڑا سا پتہ نہیں کیا بات ہے اس لڑکے کو، کیا ہوا یہ پرفارم بالکل نہیں کر رہا، ایک اچھا بچہ اتنی اچھی بولنگ کرتا ہے، اور کس بات کی اس کو ٹینشن ہے کہ یہ اتنی اچھی بولنگ کر ہی نہیں رہا، اس کو اسکور بہت زیادہ پڑ رہا ہے۔ لیکن دوستوں مانا کہ چیمپئن ٹرافی 2025 میں انشاءاللہ یہ اچھی پرفارمنس دکھائے گا نسیم شاہ، کیونکہ یہ بہت اچھے ہٹر بھی ہے، اور آپ کو جیسے پتا کہ افغانستان کے خلاف انہوں نے 2 بار ہمیں وننگ دلوائی ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے 2 فٹ بالوں پہ 2 چھکے لگا دیے، اس کے بعد ایک چوکا چاہیے تھا، اس چوکا بھی یہ لگا دیا تھا، تو افغانستان سے ہم یہ میچ 2 بار جیت کے ہیں، تو یہ نسیم شاہ کی دولت سے۔ تو دوستوں یہ اگر ہم بات کریں دوستوں ابرار احمد کی، تو ابرار احمد سے ہم نے ایک ہی اسپنر کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم ایک ہی اسپنر ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ابرار احمد کے ساتھ 2 اسپنر اور لے کے جانے چاہیے تھے، نعمان کو یا ساجد خان کو۔ تو اپنی رائے کم از کم ناظم بتائیے گا، لیکن میری رائے تو یہی تھا کہ ہمیں 2 اور اسپنر یا کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ لیکن ابرار احمد تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھے اسپنر لیگ اسپنر ہیں، اور کچھ سلمان علی آغا بھی بولنگ کرا لیتے ہیں، اور خود خوش دل بھی اچھی بولنگ کرا لیتے ہیں۔ جی دوستوں کامران غلام جو کہ بہت ہی اچھے بیٹسمین ہیں، لیکن ان کی ایک تو پرفارمنس سے انہوں نے پاکستان ODI میچ میں ان کی جگہ بن گئی ہے، تو ٹھیک ہے اچھے کھلاڑی ہیں، امید ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، اور مطلب میں نے جب یہ 200 سینچریز کرے تو، کیونکہ ابھی تک تو یہ 20 25 30 35 کے اوپر بھی نہیں جا رہے۔ تو نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہمارا میچ ہے 19 فروری کو 2 بجے سٹارٹ ہونا ہے، پہلا میچ ہے، تو دوستوں اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمارے لیے اچھا ہے، اگر یہ سینچری کر پائیں گے۔ سلمان علی آغا دوستوں جس طرح سے انہوں نے محمد رضوان کے ساتھ پارٹنرشپ لگائی ہے، تو 200 کی، اور جس طرح سے انہوں نے 120 پلس سکور کیا ہے محمد رضوان کے ساتھ پارٹنرشپ کے، اور یہ بریک اسپنر بولر بھی ہے اور آل راؤنڈر ہے، لیکن اچھی بولنگ بھی کرتے ہیں، لیکن مین یہ بیٹسمین ہے، کیونکہ بولر یہ اتنی بولنگ اچھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی پاکستان نے ان کو بولنگ کروانے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے کہ آپ بولنگ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اچھا پرفارم کر دکھائیں چیمپئن ٹرافی 2025 میں۔ تو دوستوں انشاءاللہ سلمان علی آغا بھی نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے ہیں۔ تو سعود شکیل دوستوں 3 ڈاؤن آ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سعود شکیل اور فخر زمان کو اوپنر آنا چاہیے، اور بابر اعظم کو 3 ڈاؤن آنا چاہیے، ٹھیک ہے 1 ڈاؤن آنا چاہیے، یا ان کو مڈل آرڈر پہ بابر اعظم کو آنا چاہیے، کیونکہ ان کو اوپنر میں بالکل پرفارمنس ان کی زیرو ہے۔ تو سعود شکیل اچھے پلیئر ہیں، کیونکہ یہ بہت اچھی PSL میں انہوں نے بہت سیزن اگر 9-10 سیزن دیکھے تو انہوں نے اوپنر ان کو بیچا تھا، تو انہیں بہت ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور تیز کھیلے تھے۔ اگر دوستوں یہ بھی بہت اچھے کھلاڑی ہے طیب، ٹھیک ہے، تو طیب ایک اچھے بیٹسمین ہیں، تو انہوں نے لاسٹ ٹائم نیوزی لینڈ کے خلاف 33 رنز بنائے تھے، تو اچھی کوشش کی ہے، تو گڈ ویری گڈ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو 17 سے سکور کرنا چاہیے تھا نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہم میچ فائنل ہارے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم ان سے میچ تو نیوزی لینڈ سے 2 بار ہار گئے ہیں ٹرائی سیریز میں، لیکن مانا کہ 2 ہارے ہیں، لیکن دوستوں انشاءاللہ ہم یہ چیمپئن ٹرافی 2025 کا فائنل بھی جیتیں گے، سیمی فائنل بھی جائیں گے۔ دوستوں سب سے بڑی پرچی خود سے ہے، ان کا نام بھی عجیب سے ہی ہے، تو ان کا نام لیتے ہی مجھے کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اتنی بڑی پرچی ہے، پتہ نہیں کہاں پہ گم تھے، کہاں سے اٹھا کے اس کو دوبارہ ڈال دیا ہے، بنگلہ دیش کی لیگ میں جا کے BPL میں جا کے 2 اچھے پرفارمنس کر لی، اس کو یہاں پہ ODI میچ میں رکھ دیا، سب سے بڑی پرچی ہے یہ دوستوں۔ تو بڑا مجھے سے بالکل پسند نہیں ہے، لیکن یہ اس کو بھی کھلایا جا رہا ہے، اس کو بولنگ بھی دی جا رہی ہے، مانتے ہیں کہ یہ بہت اچھا بولر بھی ہے۔ تو دوستوں یہ کھلاڑی تھے جو کہ دوستوں پاکستان ٹیم میں نیوزی لینڈ کے خلاف
19 فروری کو کھیلیں گے، 2 بجے میچ سٹارٹ ہوگا۔ تو دوستو انشاءاللہ تعالی پاکستان امید ہے کہ پاکستان دوستو یہ جیت جائے میچ، اور ایک اطلاع ہے کہ حارث رؤف نہیں کھیلیں گے، تو باقی آپ دیکھ لیں دوستو کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی جیتے گا۔ نسیم شاہ اچھی بولنگ کرے گا، سب سے امیدیں ہیں، اور فخر زمان ایک بار پھر سینچری کرے گا، اور بابر اعظم بھی سینچری کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ بابر اعظم پرفارم پہ آگے ہے اور یہ اچھی پرفارمنس کریں گے چیمپئن ٹرافی 2025 میں انشاءاللہ۔ ہم ہی میچ جیتیں گے دوستو۔ اگر میرے چینل میں نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل بٹن آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا۔ تو ہمیں یاد رکھیں دوستو، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔